ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت تین مردوں کو جہنم میں ساتھ لے کر کے جائے گی۔ عورت اتنی بھیانک چیز ہے، میں بتاؤں آپ کو۔ حالت یہ ہے کہ ایک عورت جب کل مرنے کے بعد بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی حکم کرے گا کہ یہ دنیا میں بے پردہ گھوما کرتی تھی، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ عورت کہے گی کہ پروردگار ابھی مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ میرے باپ کو بلایا جائے، باپ کو بلایا جائے گا۔ عورت کہے گی یہ میرا باپ تھا، مجھے کبھی اس نے پردے کی تعلیم نہیں دی، میں بے پردہ گھوما کرتی تھی، میرے باپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، میں برے لباس پہنتی تھی، میرا باپ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے میرے لیے خود لایا کرتا تھا۔ پروردگار حکم دے گا کہ جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ عورت کہے گی پروردگار ابھی نہیں، بلکہ میرے باپ کے بعد، میری شادی کے بعد میرا ذمہ میرے شوہر کی طرف پلٹ چکا تھا، لہٰذا میرے شوہر کو بلایا جائے۔ پروردگار شوہر کو بلائے گا تو پروردگار فرمائے گا کہ جاؤ اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ عورت کہے گی یہ میرا شوہر تھا، اس نے کبھی مجھے پردے کی تعلیم نہیں دی، کبھی اس نے مجھے پردے کے لیے تنبیہ نہیں کی، یہ مجھے خود بے پردہ گھمایا کرتا تھا۔ پروردگار حکم فرمائے گا جاؤ اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، اس عورت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ عورت جواب دے گی کہ پروردگار تھوڑی دیر اور رک جا، میرے بھائی کو بھی بلا لیا جائے، یہ میرا بھائی تھا، یہ اگر مجھے منع کرتا تو میں مان جاتا، یہ مجھ سے کسی بات کی ضد کیا کرتا تھا تو میں اس کی ضد کو پورا کر دیا کرتی تھی، لیکن پردے کے لیے اس نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ پروردگار لہٰذا مجھے ابھی نہ جہنم میں ڈالا جائے، میرے بھائی کو بھی بلائے جائے۔ پروردگار کہے گا جاؤ اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس عورت کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ برادران ملت اسلامیہ سوچئے تو صحیح، آج ان عورتوں کو جنہیں تم بے پردہ گھما رہے ہو، آج وہ عورتیں کہ جنہیں تم آج یہودیوں کے لباس پہنا رہے ہو، آج ہماری آپ کی بات کی جائے تو ہم اور آپ ابھی آپ سے پوچھیں کہ ذرا یہ بتلاؤ سرکار کے ماننے والے ہو؟ ہاں بتلاؤ کون سرکار کا ماننے والے؟ سب سرکار کے ماننے والے ہیں۔ ذرا یہ بتلاؤ کہ سرکار نے تو فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک بے شک۔ مسلمانوں سرکار سے تمہاری محبت نہیں، انسان جس سے محبت کیا کرتا ہے صرف اس کے اقوال سے محبت نہیں کیا کرتا، اس کے اقوال سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے افعال سے بھی محبت کیا کرتا ہے۔ بے شک۔ آج تم کہہ رہے ہو سرکار سے ہم محبت کیا کرتے ہیں، نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذرا یہ بتلاؤ کتنے ٹائم نماز پڑھو؟ جلوس کے بعد یہ بتلانا صحیح کس کس نے عصر کی نماز پڑھی تھی؟ ماشاءاللہ 4-5 ہاتھ اٹھے دکھائی دے رہے ہیں مجھے، ماشاءاللہ ایک صف تو کم سے کم ہو ہی گئی ہوئی، اتنی بڑی مسجد میں امید ہے ایک صف تو ہو ہی گئی ہوئی۔ آج پڑھ لی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت سرکار کے ماننے والے سرکار کا جلسہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے فجر بھی چلی جائے، ہے کہ اور ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ذرا یہ بتلاؤ سرکار کی آنکھوں کو تم ٹھنڈک پہنچا رہے ہو؟ بتاؤ صحیح، عام بات ہو رہی، بتاؤ صحیح، سرکار کو ٹھنڈک پہنچا رہے نہیں پہنچا رہے؟ پتہ کیا چلا؟ ہماری سرکار سے ابھی محبت نہیں ہے۔ اسلامی لباس پہننا یہ سرکار کی سنت ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ اتنے مجمع میں شاید مجھے 3-4-5 لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، اور
पता क्या चला, हम सरकार के मानने वाले, चेहरे पे हमारी दाढ़ी है नहीं है, सरकार के मानने वाले, यहूदियों का लिबास हम पहने हैं, सरकार के मानने वाले, हमारी शक्ल बताती नहीं, हम सरकार के मानने वाले, हमारा चाल चलन बताता नहीं, हम सरकार के मानने वाले। आज तो हालत ये हो चुकी कि घर घर टीवी है या नहीं? अगर मैं ये बात कहूं कि घर घर क्या, हर बच्चे के हाथ में टीवी है। बेशक बेशक बात सही है नहीं? इंसान जरा सा खाली हुआ, मोबाइल को ऑन किया, यूट्यूब को ऑन किया और उसने सोचा जरा ये देखें आज कि आज किस फिल्मी एक्टर ने कौन सा लिबास पहना। बात सही है नहीं? बताओ। इंसान फिल्म देखता है और देखता है कि आज किस एक्टर ने कौन सा लिबास पहना। अगर उसने घुटने फटा हुआ लिबास पहना तो आज हम आप बाजार में जाके तलाशते हैं कि कौन सा पैंट ऐसा है जिसमें पहले ही से रफू किया हुआ। बेशक मेरे प्यारे भाइयों, हंसने की बात नहीं, सिर्फ सोचिए तो सही। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि पहले तो लोग ऐसे हुआ करते थे कि अगर जरा सा पैंट फट जाए अब्बा की जान खा लेते थे, अब्बा मेरा पैंट फट गया है, मुझे नया दिलाया जाए। लेकिन आज अब्बा की जान खाते हैं, अब्बा मुझे फटा हुआ पैंट ही नहीं मिल रहा। मैंने यहां तक कि देखा पूरा पैंट पहने हुए हैं, इतना घुटना गायब, इतना घुटना गायब है और बाकायदा सफर कर रहे हैं, शादियों में शिरकत कर रहे हैं और बालों का भी हाल ये हो गया, कोई यहाँ से कटाए हुए, कोई यहाँ से कटाए हुए, कोई यहाँ के हरे किए हुए, कोई यहाँ के पीले किए हुए। हजरत पढ़ाते हैं, आप हजरत से पूछिएगा कि पहले होता ये था, हम लोग जामिया शफिया मुबारकपुर में पढ़े हैं कि अगर कभी हमारे बाल बड़े हो जाया करते थे तो हमारे उस्ताद गिरामी बालों को ऐसा काट दिया करते थे कि हमें शर्म लगती थी, हम नाई के यहाँ जाकर के बाल को सही करवा लेते।